سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی بدبختی کا واقعہ بیان کریں گے جس کا نام تھا بلہم بن بہورا، جو کہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اس کی زبان پیر کو لٹک گئی۔ سامعین، اس کے علاوہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت یوشع بن نون کے دور کا ایک معجزہ۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت یوشع بن نون کو اپنا جانشین بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم عمالقہ سے مقابلے کی تیاری کریں، جن سے میدان طیہ سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور یوشع بن نون علیہ السلام کو تمام قبائل کا سردار بنایا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ میدان طیہ میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام ہی تھے۔ اریمہ ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی فصیل چار دیواری ٹوٹ گئی اور وہ اپنی فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشع علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یوشع جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی نئی شادی کی ہے، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب وہ اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر واپس چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، لہٰذا لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اس سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی، جو جہاد قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری کمزوری دیکھ کر ہمارے لیے حلال کر دیا۔ جب حضرت یوشع بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلہم بن بہورا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آدمی اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے سے کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ سامعین، بلہم بن بہورا کے بارے میں بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا تھا کہ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کرو۔ اس نے منظور کر لیا اور پوچھا، کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی بھی نہ ہو۔ اور پھر وہ گمراہی کا شکار ہو گئی۔ اور پھر بلہم بن بہورا نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اسے کتیا کی شکل کا بنا دیا جائے، اور اس کی شکل ویسی ہی ہو گئی۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے اسے گھیر لیا
کہ آپ نے غضب کیا، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور ہم کتیا کے بچے مشہور ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے اپنی اصلی حالت میں پھر سے لائے، لیکن پھر وہ اسی حالت میں موجود رہی۔ سامعین، یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اس کی دعا مقبول فرما لیا کرتے تھے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف بددعا کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا۔ آخر کار یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخر کار قدرت الہی سے گدی بولی، اے بلہام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بددعا کرے گا؟ اور پھر بھی وہ گدی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر کے آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ چل پڑی۔ جب وہ حسنان نامی پہاڑ کے قریب پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا تو بددعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس کی بددعا خود اس کی قوم کے لوگوں کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کیا تو اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لٹک گئی۔ پھر اس نے قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی مکر و فریب ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر اور کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک مرد بھی گمراہی کا شکار ہو گیا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک اسرائیلی سردار گناہ کا مرتکب ہوا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب ان تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو ایک شخص نے ان دونوں کو قتل کر ڈالا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے نبی، ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تو وہ ان احکامات پابندی سے بالکل ہی نکل گیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ بس اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اے نبی، آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے۔ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک ایسا عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تم سے پہلے کی امتوں کو سزا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانوں کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔